مجھے نا بھائی اپنے حنفی بھائیوں پہ بعض مرتبہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بہت ساری پیاری سنتیں محض اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی کی اتنی پیاری پیاری سنتیں محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھتے تھے، کتنی پیاری دعا ہے. ہاں، کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. آپ دیکھیے ایک دعا کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی نے مانگ لی. اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، مغفرت. ورحمنی، رحمت. واہدینی، ہدایت. وعافینی، عافیت. ورزقنی، رزق. ہاں، ان میں سے ہر چیز کے وضاحت کے لیے نا ایک الگ درس کی ضرورت ہے. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، عافیت اتنی بڑی چیز ہے، رحمت اتنی بڑی چیز ہے، رزق اتنی بڑی چیز ہے. ہر چیز کی وضاحت کے لیے نا ایک الگ سے درس دیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی دعا میں اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی شامل فرما لی. کتنی پیاری دعا یہ. ہاں، ہمارے بھائی کتنے محروم ہیں، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر فوراً سجدے میں چلے گا اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا مس کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے. بھائی یہ اتنی پیاری دعا ہے نا، میں سجدے میں بھی مانگتا ہوں، کیونکہ سجدے میں اجازت ہے نا. سجدے میں اجازت ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگنی تو مانگ لو. میں سجدے میں بھی مانگتا ہوں، میں تشہد میں بھی مانگتا ہوں کہ تشہد میں بھی ہے. اتنی پیاری پیاری چیزیں کیوں مس کرنا ہے اس کو؟ میں بہت محرومی لگتی ہے مجھ کو کہ ایک سجدے کیا اللہ اکبر فوراً سجدے میں چلے. گرامی قدر سامعین، ابھی آپ نے ایک غیر مقلد عالم دین جناب سرفراز فیضی صاحب کی ویڈیو کلپ دیکھی اور سنی ہوگی. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین اور عمدہ دعا منقول ہے، لیکن احناف اس دعا کو صرف اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. گویا ان کو ہمارے اوپر رحم آ رہا ہے اور وہ ہم پر ترس کھا رہے ہیں. جواباً عرض یہ ہے کہ غیر مقلد صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کو آپ حضرات ترک کر دیتے ہیں، اور ہم احناف اہل السنت والجماعت دیوبند ترک کے قائل نہیں ہیں بلکہ تطبیق کے قائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ام قوما فلیخفف فإن فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں کا کوئی کسی قوم کی امامت کرائے اور امام بنے تو وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ امام کے پیچھے اقتدا کرنے والے لوگوں میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام ان تمام تسبیحات کا، ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو وہ نماز لمبی ہو جائے گی، لوگوں کے اکتاہٹ کا باعث بنے گی. اس لیے ہم احناف اہل السنت والجماعت نے امام کو مکلف یہ کیا کہ وہ امامت کراتے ہوئے فرض نمازوں میں ان دعاؤں کا اہتمام نہ کرے. باقی یہ دعا اگر کوئی منفرد ہے، تنہا نماز پڑھتا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یا کوئی مرد کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے تنہا اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دعا کا بالکل اہتمام کرے. عورت ظاہر ہے وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اس دعا کا اہتمام کرے. حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر مقتدی حضرات امام کے پیچھے اس دعا کو پڑھیں اور ان سے کسی رکن میں تاخیر نہ ہو، امام کا ساتھ نہ چھوٹے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے فتاویٰ کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر سب لوگ جوان ہیں پیچھے پڑھنے والے اور امام پڑھتا ہے تو ان کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان پر شاک نہیں گزرتا، تو امام بھی پڑھے. بلکہ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا اس پر عمل ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے یہاں تحقیق یہ ہے کہ امام کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اختلاف سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کر لے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تو اس بات کا اہتمام ہونا ہی چاہیے کہ لوگ دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنے میں عجلت کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے جلسہ جو ہے ان کا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا، تو اس لیے آج اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو غیر مقلد صاحب، ہمیں آپ پر رحم آ رہا ہے، آپ پر ہم کو بہت ترس آ رہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوئے صرف اعتراض کرنا جان گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے اور ہم سب کو عامل بالقرآن والسنہ بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔